اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو کلاس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، اردو کلاس کے حصہ نظم میں ہم نعت پڑھ رہے ہیں جس کے شاعر احسان دانش۔ تو کلاس احسان دانش 1914 میں کاندلہ ضلع مظفر نگر میں پیدا ہوئے اور 1982 میں انہوں نے وفات پائی۔ پیارے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے اور پوری کائنات کی تخلیق کی وجہ ہونے کی بات کی ہے۔ جتنی بھی کائنات وجود میں آئی ہے، آپ مشرق، شمال، جنوب کی بات کریں، آپ زمین و آسمان کی بات کریں یا ساتوں آسمان کی بات کریں، آپ جس دور کی بھی بات کرتے ہیں، ہر دور میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت رہی ہے اور رہے گی۔ تو عزیز طلباء، اب ہم اپنے تیسرے شعر کا آغاز کریں گے۔ ہمارا شعر ہے: اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ اصول، طریقہ، پیغام، زبانی بات، محبوب، پیارا، پروردگار، خالق، مراد اللہ تعالیٰ۔ مفہوم: جس کا پیغام محبت کا اصول ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا آ گیا ہے۔ تو عزیز طلباء، اب ہم اپنے اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ احسان دانش مزدور شاعر ہیں اور ان کا نعتیہ کلام عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز ہے۔ احسان دانش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں سے نفرتیں مٹانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب معاشرے پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ معاشرہ تباہی کی آخری حد کو چھو رہا تھا۔ معاشرہ جہالت کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، غلاموں کے ساتھ ناروا سلوک برتا جاتا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو عرب معاشرے کی کایا ہی پلٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت صرف انسانوں تک ہی محدود نہ تھی بلکہ اس میں جانور اور پرندے بھی شامل تھے۔ تو عزیز طلباء، دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کچھ یوں فرمایا ہے: اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، جو بھیجا ان میں رسول انہی میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو عزیز طلباء، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر، کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر، ہے رحمت خدا بھی گریزاں تیرے بغیر۔ تو عزیز طلباء، اب ہم اپنے چوتھے شعر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا شعر ہے: اب انسان کو انسان کا عرفاں ہوگا، یقین ہو گیا اعتبار آ گیا۔ عرفاں پہچان، یقین اعتماد، اعتبار بھروسہ۔ تو عزیز طلباء، ہمارے شعر کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے ذریعے انسانوں کو پہچان عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار کی بدولت لوگوں کے اندر یقین اور اعتبار کو مضبوط فرمایا۔ تو پیارے بچوں، تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کہ زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ انسان کا دشمن تھا، ماں باپ کی پہچان نہ تھی، معاشرتی قدریں مٹ چکی تھیں، چوری فخر بن گئی تھی۔ ان حالات میں محبوب خدا تشریف لائے اور انسانوں کو انسانیت کا سبق پڑھایا۔ تو پیارے بچوں، دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ لوگوں کو جینے کے طریقے بتانے والا محبوب خدا آ گیا تھا، جس نے اپنے کمال ترین اخلاق کی بدولت لوگوں کی بے یقینی کو یقین میں بدل ڈالا، لوگوں کے لیے دوسروں کی جان، مال اور اولاد کی توقیر کو یکساں قرار دیا۔ بقول شاعر: صدق و صفا کا پیکرے پر نور آ گیا، لے کر حیات تازہ کا منشور آ گیا۔
تو عزیز طلباء، اصل میں شاعر ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو عظمتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی، انسانوں کو جامع محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی عطا فرمایا، انسانوں کے اندر سے نفرت کو نکال باہر کیا اور محبت کو ان کا اوڑھنا بچھونا بنانے والی ذات صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہم اپنے اگلے شعر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا اگلا شعر ہے، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ چراغ دیا، پیغمبر، اللہ کے نبی، ذی وقار، عزت والے۔ ہمارے شعر کا مفہوم کچھ یوں ہوگا، جن کی محبت کا دیا کبھی نہ بجھے گا، وہ عزت والا پیغمبر آ گیا ہے۔ تو عزیز طلباء، تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر احسان دانش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے محبوب کے لیے سراج المنیر یعنی روشن چراغ کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے روشن ستارے کی مانند ہیں جن کی روشنی سے تمام عالم منور ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کو نہ صرف عام کیا بلکہ اپنے ماننے والوں کو حکم دیا، تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا محبت و رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھی انسانیت کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کے دکھوں اور غموں کا مداوع کیا، انہیں معاشرے میں وقار اور عزت کا مقام عطا فرمایا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی رہنمائی کی، ساری مخلوق سے بھلائی کی۔ تو عزیز طلباء، دوسرے مصرعے میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ وقار عطا کیا کہ سرور دو عالم کے اعزاز سے نوازا اور رحمت للعالمین کے لقب سے وقار عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر عظمت، عزت اور شان عطا کی اس کا اندازہ ہمیں سورہ کوثر کی ابتدائی آیات سے بخوبی ہوتا ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر عطا کی، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دے۔ تو عزیز طلباء، اصل میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا چرچا اس قدر ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقار اور شان میں ذرا برابر کمی نہ آئے گی۔ تمام زمانے کے افراد خدا کے ذکر کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکروں سے بھی آباد رہیں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام ہے۔ تو عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آج کے اس ویڈیو لیکچر سے آپ بھرپور استفادہ حاصل کریں گے۔ تو اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ کل انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔